वबरकातुहू। वेलकम टू लर्निंग कुरान में खुश आमदीद। एक गाने बाकी ट्रांसलेशन का सिलसिला है जो अल्हम्दुलिल्लाह सुरह इंसान आई मीन टू से सुद्दहर की आयत नंबर 19 हमने की थी। आयत नंबर 20 हमने स्टार्ट करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा रअयत, और जब तू देखेगा, सुम्मा रअयत, वहाँ तो देखेगा, नईमन व मुल्कन कबीरा, बड़ी नेमत और बड़ी सल्तनत। और जिधर भी तुम देखो तो नेमते ही नेमते और एक बहुत बड़ी सल्तनत होगी। यानी एक अदना दर्जे के जन्नती को भी जो रहाइश के लिए जन्नत में जगह मिलेगी वो भी यूँ मालूम होगी जैसे किसी बड़े बादशाह की सल्तनत है जिसमें हर तरफ आला से आला नेमतें मौजूद हैं। आलियहुम सियाबु सुंदुसिन, उनके ऊपर की पोशाक बारीक रेशम, खुज़रुन व इस्तबरकुन, सब्ज़ और दबीज़ रेशम, वहुल्लू असाविरा, और उन्हें पहनाए जाएंगे कंगन, मिन फिज़्ज़तिन, चांदी के, वसक़ाहुम, उन्हें पिलाया जाएगा, रब्बुहुम शराबन तहूरा, उनका रब एक शराब मशरूब नहायत पाक। इस पर बारीक रेशम और गाढ़े रेशम के लिबास होंगे, उन्हें चांदी के कंगन पहनाए जाएंगे, उनका परवरदिगार उन्हें नहायत साफ़ सुथरे मशरूब पिलाएगा। सूरह कहफ की आयत नंबर 31 मज़कूर है कि अहले जन्नत को सोने के कंगन पहनाए जाएंगे, और यहाँ चांदी के कंगनों का जिक्र है। और ये बात अहले जन्नत की मर्ज़ी पर मुनहसर होगी कि जैसे कंगन वो पहनना चाहें उन्हें पहनाए जाएंगे। ये भी मुमकिन है कि दोनों किस्म के कंगन पहनाए जाएं, और ये भी मुमकिन है कभी सोने के पहनाए जाएं कभी चांदी के, या मर्दों को चांदी के पहनाए जाएं औरतों को सोने के। अब यहाँ पे जो मशरूबात का जिक्र है ये काफूर और जंजबील के इम्तजाज वाले मशरूबात के अलावा एक तीसरे मशरूब का जिक्र है जिसे शराबन तहूरन का नाम दिया गया है। तहूर से मुराद वो चीज़ होती है जो ख़ुद भी साफ़ सुथरी हो और दूसरी चीज़ों को भी साफ़ सुथरा रखने वाली हो। यानी वो मशरूब एक तो बज़ाते ख़ुद इंतहाई साफ़ शफ़ाफ़ होगा, दूसरे अहले जन्नत के दिलों से एक दूसरे के ख़िलाफ़ हर किस्म के रंजिशों को दूर कर देगा। इन्न हाज़ा कान लकुम जज़ाअन, बेशक ये है तुम्हारी जज़ा, व कान सअयुकुम मशकूरा, और हुई तुम्हारी सई मशकूर मकबूल। और फरमाएगा ये है तुम्हारी जज़ा और तुम्हारी कोशिश की कदर की गई। यानी ये नेमतें अता करने के बाद अल्लाह ताला अहले जन्नत से फरमाएगा, दुनिया में मेरी खातिर तुमने मुसीबतें बर्दाश्त की और मुझे अहकाम की पाबंदियों का ख्याल रखा, और मेरे अहकाम की पाबंदियों का ख्याल रखा, तुम्हारी इन मेहनतों की आज पूरी कदर की जाती है और इनका तुम्हें बेशबहा बदला दिया जाता है। सुब्हानअल्लाह। इन्ना नहनु नज़्ज़लना अलैकल क़ुरआन तंज़ीला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम ही ने ये कुरान थोड़ा थोड़ा कर कर आप पर नाज़िल फरमाया है। कुफ़ार मक्का का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक ये एतराज़ भी था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुरान तस्नीफ़ करते रहते हैं, फिर हमें सुना देते हैं। अगर ये कुरान अल्लाह की तरफ से नाज़िल शुदा होता तो एक ही बार नाज़िल हो जाता। इस एतराज़ को नकल किए के बगैर इसका जवाब दिया जा रहा है। इस आयत में अल्लाह ताला ने ताकीद और ताकीद मज़ीद के तौर पर जुमा मुतकल्लिम की 3 ज़मीरें इस्तेमाल फरमाई हैं, एक आना में, दूसरी नहन में और तीसरी नज़्ज़लना में। इतनी ताकीद के साथ फरमाया कि ये कुरान रसूल का तस्नीफ़ करता नहीं बल्कि हम ही ने इसे नाजिल किया है और तदरीजन नाजिल किया है, जिसमें कई मसलहतें भी हैं। फ़स्बिर लिहुक्मि रब्बिका वला तुति', बस सब्र करें हुक्म के लिए अपने रब के और आप कहाँ न माने, मिनहुम आसिमन औ कफूरा, इनमें से किसी गुनाहगार या नशुक्रे का। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने परवरदिगार के हुक्म के मुताबिक सब्र कीजिए और इसमें से किसी गुनाहगार या नाशुक्रे की बात न मानिए। कुछ काफिर तो वो थे जो कुरान पढ़ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर मुख्तलिफ़ किस्म के एतराज़ात जड़ रहे थे,
اور کچھ وہ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لالچ دے کر مداحنت اور سمجھوتا کی راہ کو ہموار کرنا چاہتے تھے۔ ان میں عتبہ بن ربیع کا نام بالخصوص قابل ذکر ہے، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی ریاست چاہتے ہیں یا مال و دولت یا کسی حسین لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات منظور ہوگی بشرطے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کام سے باز آ جائیں جس کی وجہ سے قریبی رشتہ داروں میں پھوٹ پڑ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا کہ ان میں سے کسی کی بات کو بھی تسلیم نہ کیجیے، نہ ان سے بحث میں الجھیے، صبر کیجیے اور صبر کے ساتھ اپنا کام کرتے جائیے، اپنی منزل کھوٹی نہ کیجیے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام اپنے پروردگار کا نام یاد کیجیے۔ نمازوں کے اوقات، اس صبر اور برداشت کے لیے جو قوت درکار ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے ذکر اور اس پر توکل کرنے سے حاصل ہوگی، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کو یاد کیا کیجیے۔ واضح رہے کہ اگرچہ 5 وقت نماز شب معراج میں فرض ہوئی تھی اور ہر نماز میں رکعات کی تعداد اور نماز کی دوسری جزیات بتائی گئی تھیں، تاہم اس سے پہلے بھی نمازوں کے اوقات تقریباً وہی تھے۔ مثلا اس آیت میں بکرۃ و اصیلا کے الفاظ آئے ہیں۔ بکرہ سے مراد پہر یا صبح کی نماز ہے اور اصیلا زوال آفتاب سے غروب آفتاب کو کہتے ہیں۔ یہ ظہر اور عصر کی نمازیں ہوئیں۔ اس سے اگلی آیت میں مراد شام اور عشاء کی نمازیں ہیں۔ لیلاً طویلا سے مراد تہجد کی نماز ہے جو آپ پر فرض تھی۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَصَبِّحْهُ، اور رات کے کسی حصے میں آپ بس آپ سجدہ کریں اور اس کو اور اس کی پاکیزگی بیان کریں۔ لیلاً طویلا، رات کا بڑا حصہ، اور رات کو بھی اس کے حضور سجدہ کیجیے اور رات کے طویل اوقات میں اس کی تسبیح کیجیے۔ إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ، بے شک یہ منکر لوگ وہ دوست رکھتے ہیں دنیا۔ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، اور چھوڑ دیتے ہیں اپنے پیچھے ایک دن بھاری۔ یہ لوگ تو بس دنیا سے محبت ہی رکھتے ہیں اور ان کے آگے جو بھاری دن آنے والا ہے اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ لوگ آخرت کے اس لیے منکر نہیں کہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی، بلکہ اس لیے منکر ہے کہ یہ صرف نقد کے گاہک ہیں۔ دنیا کی دل فریبیوں، دلکشیوں اور اس کے مال و دولت سے انہیں گہری محبت ہے، وہ اسے اپنے پاس سمیٹ کر رکھنا چاہتے ہیں، جبکہ آخرت میں ایمان لانے کی صورت میں مال اکٹھا کرنے کی بجائے انہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا پڑتا ہے، پھر آخری زندگی پر ان کا کچھ یقین بھی نہیں، لہذا یہ اپنا فائدہ اسی میں دیکھتے ہیں کہ آخرت کا انکار کر دیں۔ نحن خلقناہم وشددنا، اور ہم نے انہیں پیدا کیا اور ہم نے مضبوط کیے، اسرہم واذا شئنا، ان کے جوڑ اور جب ہم چاہیں، بدلنا امثالہم تبدیلا، ہم بدل دیں ان جیسے لوگوں کو، ان جیسے لوگ بدل کر۔ ہم نے ہی انہیں پیدا کیا ہے اور ان کے جوڑ مضبوط بند کیے ہیں، اور جب ہم چاہیں ایسے ہی اور لوگ ان کی جگہ لے آئے۔ ہم نے رحم مادر سے خردبینی کیڑے کی نشوونما کر کے انہیں اس طرح پیدا کیا کہ ان کا بند اور پور درست کر کے انہیں ایک صاحب عقل و شعور انسان بنا کر پیدا کر دیا تھا۔ تو ہمیں یہ بھی قدرت ہے کہ تمہیں پڑے ہٹا کر دوسری مخلوق تمہاری جگہ لے آئیں جو تمہاری طرح نافرمان اور سرکش نہ ہو، اور یہ بھی قدرت ہے کہ تمہیں اس صفحہ ہستی سے ہی مٹا کر دوبارہ تمہیں پیدا کر کے تمہارا اس پوری طرح محاسبہ کریں۔ ان هذه تذکرہ، بے شک یہ نصیحت ہے، فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، بس جو چاہے اختیار کر کے اپنے رب کی طرف راہ۔ یہ قرآن ایک نصیحت ہے، اب جو چاہے اپنے پروردگار کی طرف جانے والا راستہ اختیار کرے۔ یہ قرآن تو تمہیں تمہاری فطرت کی یاد دہانی کرانے کے لیے نازل کیا گیا ہے، تمہیں یہ اختیار دیا گیا ہے کہ چاہے تم اس کی نصیحت کو قبول کر لو اور چاہے تو رد کر دو۔ نہ قرآن تمہیں کسی بات پر مجبور بنانے کے لیے نازل کیا گیا ہے، اور نہ حامل قرآن میں یہ قدرت ہے کہ تمہیں زبردستی راہ راست پر لے آئے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اور تم نہیں چاہو گے سوائے جو اللہ چاہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما،
بے شک اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے، اور تم وہی کچھ چاہ سکتے ہو جو اللہ چاہ سکتا ہے، اور تم وہی کچھ چاہ سکتے ہو جو اللہ چاہتا ہے، اللہ یقیناً سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ یعنی تمہارا ارادہ اور تمہارا چاہنا وہی ہوتا ہے جس کا اللہ کو پہلے ہی سے علم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ علم انسان کو اس بات پر مجبور نہیں بناتا کہ وہی کام کرے جو پہلے سے اللہ کے علم میں ہے۔ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، وہ داخل کرتا ہے وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں۔ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ، اور رہے ظالم اس نے تیار کیا ہے لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، ان کے لیے دردناک عذاب۔ وہ جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، اور ظالموں کے لیے اسے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یعنی جو انسان اس دنیا میں اپنے اختیار کا صحیح استعمال کرے گا اور کائنات کی دوسری اشیاء کی طرف اپنے آپ کو اللہ کا تابع فرمان رکھے گا، اسے تو اللہ اپنی رحمت سے جنت میں داخل کرے گا، اور جو اس اختیار کا غلط استعمال کرے گا اور اللہ کا سرکش و نافرمان بن کر زندگی گزارے گا، اسے مرنے کے ساتھ ہی دکھ دینے والے عذاب سے دوچار کیا جائے گا۔ دہر یہاں پہ ہماری مکمل ہو گئی الحمدللہ۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔